سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، قرآن پڑھنے والے کی مثال اور قرآن سمجھنے والے کی مثال، اس انداز سے آپ مثال سمجھ لو کہ ایک وہ شخص ہے جو سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر کے سمندر ہی سے مختلف طرح کے قسم کے موتی نکال لاتا ہے، جواہر نکال لاتا ہے اور جواہر کی سیپیاں نکال کر کے لاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے غوطہ لگانے والے کی اس کاوش کو دیکھ رہا ہے، اس کوشش کو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا اور پھر اس میں سے مختلف اقسام کے جواہر اور موتی ڈھونڈ کر کے لایا۔ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہونے والا شخص صرف دیکھتا رہ گیا اور غوطہ لگانے والا شخص غوطہ لگا کر کے سمندر ہی سے مختلف اقسام کے جواہر اور موتی نکال کر کے لایا۔ سمجھ لیجئے، قرآن کو صرف اور صرف سرسری طور پر دیکھ کر پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا، اور جو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے اور سمجھ کر پھر اس میں سے مختلف مسائل نکال کر کے امت مسلمہ کو پیش کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے اندر غوطہ لگا کر کے موت نکال کر کے لاتا ہے۔ یہ فرق ہے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پھر سمجھنا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے جو مثال دی ہے، اس مثال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں قرآن کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے، یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بہار شریعت۔ تو حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ آپ ہندوستان میں موجود تھے، تو ایک نام کا بندہ جس کا نام تھا رام چندر، اس نام کا بندہ آ کر کے حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ سے کہنے لگا، مولوی صاحب، میں نے تمہاری کتاب کے 14 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، مجھے یاد ہیں، کیا تمہیں ہماری وید یاد ہے؟ ہماری جو کتاب ہے اس کا نام وید ہے، میں نے تو تمہاری کتاب کے 14 پارے یاد کیے ہوئے ہیں، اور ہماری کتاب کے تم نے کتنے پارے یا کتنے اسباق یاد کیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی اس پاک کتاب کی شان اور عظمت یہ ہے کہ دوست تو دوست رہ گئے، دشمن کے سینوں میں بھی گھر بنا سکتی ہے یہ کتاب۔ بول دے نا، سنا، دشمن کے گھر میں بھی یہ جگہ بنا سکتی ہے، دشمن کے گھر میں بھی یہ کتاب پہنچ سکتی ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو، تمہارے قول کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری جو کتاب وید ہے کروڑوں سال پہلے کی ہے، کروڑوں سال پہلے کی ہے، اور ہماری کتاب جس کا نام قرآن مجید برہان رشید ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس کو آئے ہوئے 1400 سال گزرے، صرف 1400 سال گزرے، اور تم کہتے ہو ہماری کتاب سے پہلے ہماری کتاب ہے، کروڑوں سال گزر گئے، تمہارا دعویٰ یہی ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہماری کتاب کو آئے ہوئے 14 سال گزر گئے اور تمہاری کتاب کو آئے ہوئے کروڑوں سال گزر گئے، لیکن تمہاری کتاب تو ہندوستان سے آگے ہی نہیں نکل سکی، اور ہماری آئی ہوئی کتاب قرآن مجید کا کرشمہ اور معجزہ دیکھو
کرشمہ اور معجزہ دیکھو، اللہ نے فرش سے لے کر عرش تک اس کے ترانے اور گنگانے پوری کائنات اور پورے عرش میں لا دیے ہیں۔ اس کتاب کا معجزہ، اس کتاب کا معجزہ اور کرشمہ ہی یہی ہے کہ جو اس سے دل لگاتا ہے، جو اس سے لو لگاتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ کتاب آہستہ آہستہ اس کے سینے میں پہنچنا شروع کر دیتی ہے اور فیض پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ تمہاری کتاب کو اٹھانے سے پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارا کوئی مومن اور مسلمان بندہ اس کتاب کو نہ بھی پڑھے، صرف اور صرف اس کو اٹھا کے سینے سے لگا دے، تب بھی ہمارا رب اس کو ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ اس رات 27ویں شب لیلۃ القدر عظیم شب، جس میں لوح محفوظ سے اللہ نے قرآن کو یک بارگی یعنی ایک دم یک بارگی پہلے آسمان پر اتارا، پہلے آسمان پر اتارا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن کیسے آتا تھا جبکہ پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تم کہتے ہو حضور کو سارا قرآن آتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اتر رہا ہے 23 سال کے عرصے میں، تم کہتے ہو حضور کو پورا قرآن آتا تھا۔ تو میں اسے کہوں گا بخاری شریف پڑھ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہر رمضان کو جبریل امین علیہ السلام آتے اور حضور کی خدمت میں بیٹھ کر کے آپ کو سارا ٹوٹل قرآن سنا کے چلے جاتے۔ حضور سارا قرآن سنتے۔ دو باتیں، قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو لکھ کر کے حضور کی خدمت میں بھیجا نہیں گیا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں جملے بول رہا ہوں، ان جملوں کو آپ سن رہے ہیں، ان جملوں کو آپ سن رہے ہیں، اور ایک وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں لکھ کر کے کسی خط یا کسی کاغذ کے اندر آپ کی خدمت میں بھیج دو۔ وہی بات میں بیان کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، وہی بات میں لکھ کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لکھ کر تحریر کی صورت میں کسی مضمون کو پیش کرنا، اس میں اور فرق ہے، مضمون کو بیان کرنے میں اور فرق ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن کا ایک حرف بھی اللہ کی طرف سے لکھ کر کے آپ کے پاس نہیں بھیجا گیا، حضور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ الحم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن اللہ نے اتارا ہے، لکھ کر کے نہیں بھیجا۔ وہ کیسے اتارا ہے؟ وہ حضرت جبریل آتے، صرف اور صرف حضور کو پڑھ کر کے سناتے، حضور کو پڑھ کر کے سناتے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، جبریل نے بلند آواز سے پڑھی، حضور نے سن لیا۔ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے پڑھی، حضور نے سن لیا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبریل ایسے پڑھتے گئے، حضور ایسے سنتے گئے۔ سنی ہوئی بات بھول سکتی ہے، لکھی ہوئی بات کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، لکھی ہوئی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، سنی ہوئی بات بھول بھی سکتی ہے، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 5 سال کے بعد بات بھول سکتی ہے انسان کو۔ لیکن یہاں دیکھیں حضور کی عظمت کا کرشمہ، حضور کی نبوت کا کرشمہ، جو حرف جبریل آ کر کے سنا رہا ہے وہی حرف قلب مصطفیٰ میں جا گزین ہو رہا ہے، قلب مصطفیٰ میں جا کر کے بس رہا ہے۔ حضور نے ایک دن تھوڑی سی پریشانی ظاہر کی، 16 پارے کے اینڈ میں، 16 پارے کے آخر کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فناسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی، کوئی قرآن کی آیت جبریل لے کے آئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ کہیں مجھے جو جبریل قرآن کی آیت سنا کے گیا ہے کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی، کہیں بھول تو نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، اے میرے حبیب جو کچھ آپ بھولتے ہیں، جو کچھ قرآن کی آیت بھولتے ہیں وہ آپ نہیں بھولتے بلکہ ہم ہی آپ کو بلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی ایک آیت کو دوسری آیت کے مقابلے میں تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، ہم ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک آیت کو اتارتے ہیں، پھر ہم اس آیت کو واپس لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اچھی آیت ہم آپ کے قلب پر اتار دیا کرتے ہیں۔ اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھولنا بلانا یہ آپ میں نہیں ہے، ہم ہی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، لیکن یہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کو 23 سال سے پہلے سارا قرآن آتا تھا۔ کہہ دینا سبحان اللہ، 23 سال سے پہلے سارا قرآن آتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رمضان میں جبریل آتا ہے، سنتا بھی ہے سناتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ آگے سنیے ذرا، ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے، یا تو 27ویں رات کو ختم قرآن ہوتا ہے یا 29ویں رات کو ختم قرآن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے ختم قرآن کے بعد دعا ہوتی ہے، فاتحہ شریف وغیرہ پڑھ لیا جاتا ہے، امت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مولوی صاحب اس کا ثبوت دو، یہ جو ختم قرآن ہوتا ہے 27ویں شب کو اور پھر دعائیں کی جاتی ہیں اس رات میں، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ ہے ثبوت، حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ، ان کی عادت یہی ہوتی تھی کہ جب جب یہ گھر کے اندر قرآن کریم ختم کرتے، الحمد سے لے کر والناس تک ختم کر لیتے، پھر علاقے کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، کہتے تھے آؤ میں نے قرآن پاک کا ختم کیا ہے، آؤ ختم قرآن میں شامل ہو جاؤ، آؤ ختم قرآن میں شامل ہو جاؤ، آؤ ختم قرآن کے بعد دعا ہوگی، اس دعا میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے لوگوں کو دعوت دیتے، وہ جمع ہوتے، سب کو اپنے سامنے بٹھاتے، ایک بڑا حلقہ بن جاتا، ایک بڑی مجلس بن جاتی، آپ ہی بیٹھ کر ختم قرآن کے بعد فاتحہ شریف پڑھ لیا کرتے اور پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے مالک کائنات تیرے بھیجے ہوئے کلام کو، تیرے بھیجے ہوئے کلام کو، تیری مقدس کتاب کو میں نے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا ہے، اس کی تلاوت قبول فرما اور اس کا ہمیں ثواب نصیب فرما اور اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے ان کے گھر کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے۔ لہذا ہم اگر قرآن گھر کے اندر بھی ختم کر لیں، گھر کے اندر بھی پڑھ لیں، تب بھی ہم یہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر اگر یہ اہتمام کر رہے ہیں تب بھی ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ دعا کریں، ختم قرآن کے بعد دعا جب کی جاتی ہے تو وہ دعا بڑی مقبولیت کا باعث ہوتی ہے، وہ دعا بڑی مقبولیت کا باعث ہوتی ہے۔ اب آخر میں چند ایک باتیں اور سنیں، اس کے بعد پھر وہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آج ہمارے ہاں سورہ بقرہ، سورہ یاسین اور سورہ رحمان اور سورہ مزمل، ان مشہور سورتوں کی تلاوت تقریباً ہوتی رہتی ہے، باقی سورتوں کی تقریباً تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ان سورتوں کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، کسی بھی سورت کو پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا اور خاص طور پر گھر کے اندر بیٹھ کر کے سورتوں کو پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی ثبوت ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ سنیے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، مستقل تلاوت کرتا ہے، یا گھر میں تلاوت کرتا ہے، یا مسجد میں تلاوت کرتا ہے، یا کسی اور مقام پر تلاوت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا سنو اس سورت کی تلاوت کی برکت کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جب اسے قبر کے اندر اس کے ورثاء، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اسے قبر کے اندر داخل کرتے ہیں، مٹی ڈال کر کے واپس آ جاتے ہیں، یہی سورت الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ سورت قبر کے اندر پہنچ جایا کرتی ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے ضروری ہے، چلنے کے لیے پاؤں کا ہونا، چلنے کے لیے پاؤں کا ہونا یا اڑنے کے لیے اس کے پاس طاقت اور قدرت کا ہونا۔ یہ پیج خود سے تو نہیں اڑ سکتا، اور پھر اس پیج کو بھی نکال دیں، اس میں سے سورت کے حروف نکال دیں، یہ سورت کے حروف قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے آپ کیا فرمایا ہے میرے امت کے لوگوں سنو، یہ سورت قبر کے اندر پہنچ جاتی ہے اور یوں کر کے سایہ کر دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے مالک اس نے مجھے کثرت سے پڑھا ہے، اتنی کثرت سے پڑھا ہے کہ جب یہ کروٹ بدلتا تھا تب بھی مجھے تلاوت کرتا تھا، اٹھتا تھا تلاوت کرتا تھا، بیٹھتا تھا تلاوت کرتا تھا، چلتا تھا تلاوت کرتا تھا۔ مالک اگر تو اس کی بخشش نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں کرتا تو پھر تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں اتنی حد تک بندے کی شفاعت کے لیے یہ اہتمام کرے گی، میرے آقا نے فرمایا اتنا اہتمام کرے گی اور ایسے لپٹ جائے گی بندے کے اوپر، ایسے لپٹ جائے گی جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر لپیٹ لیا کرتا ہے، اپنے پروں میں لپیٹ لیا کرتا ہے تاکہ سردی نہ لگے یا بارش کے قطرات نہ پہنچ سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سورت بھی قبر کے اندر جا کر کے ایسے پہنچ جاتی ہے، عذاب قبر کو قریب نہیں آنے دیتی ہے، عذاب قبر کو قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ بول دیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے قرآن کی سورتوں کے پڑھنے کی برکات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن تو ایک نسخہ ہے، قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کے حرف ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کے پڑھنے سے اثر کیا ہوگا؟ ایک صاحب جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں گولی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں گولی ہے، اس کو اگر جانور کو مار دو یا کسی بندے کو مار دو تو اس سے یہ قتل ہوتا ہے۔ گولی اتنا طاقتور ہے، اس کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ کسی کو مار دو تو اسے مر جاتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا، چلتے تھوڑی دور آگے بڑھا، گولی اس کے ہاتھ میں یوں اچھالتے جا رہا ہے، تو کتا اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس کو تو بتایا ہوا تھا یہ گولی ہے اور قتل کر دیتی ہے۔ جب کتا اس کے پیچھے لگا تو اس نے گولی ایسے مار دی، جب گولی ماری تو کتا اور پیچھے لگا، وہ اور پاؤں میں پڑنے لگا۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑا کر کے واپس آیا اس بندے کے پاس کہ تم نے مجھے گولی دی اور یہ کہا ہے کہ یہ اس کے اندر طاقت ہے اور اثر ہے، اور یہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی جانور کو مارنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میں نے تو کتے کو مارا، میں نے اور پیچھے چلا ہے۔
وہ اور پیچھے چلا ہے۔ اس نے کہا پگلے ایک گن ہوتی ہے، ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر رکھ کر کے پھر اس کو چلایا جاتا ہے، جب چلایا جاتا ہے پھر جا کر کے اس بندے میں یا کسی جانور میں پیوست ہو جاتی ہے، اسے مار کر رکھ دیتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ قرآن کیا اثر کرتا ہے، قرآن کا کیا اثر ہے، قرآن کی کیا طاقت ہے، قرآن کا اثر اور قرآن کی طاقت اگر پوچھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ لو، حضرت عمر فاروق سے پوچھ لو، علی اور مرتضیٰ سے پوچھ لو، دیگر صحابہ سے پوچھ لو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ سے ان کو شفا مل جایا کرتی ہے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ان کو شفا مل جایا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں، میں پڑھوں، شفا نہ ملے۔ لیکن جس نے اس بسم اللہ شریف کو اپنے قلب سے لگایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، وہ پڑھے، اس کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، وہ پھونک مار دے تو شفا یابی مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام بیمار ہو کر کے آئے، صحابہ کرام بیمار ہو کے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے کچھ کلمات پڑھ کر کے پھونک دیں، ان کو شفا مل جایا کرتی ہے۔ یہی قرآن تھا، کوئی اور قرآن نہیں تھا۔ صرف اور صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے یا قلب مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان جیسا یقین چاہیے، ان جیسا پختہ یقین چاہیے، اور ان جیسی قرآن پاک سے محبت چاہیے۔ پھر دیکھیے اس قرآن پاک کے کرشمے اور مجھ سے آج ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے، ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے۔ ہم کئی مرتبہ سورتیں پڑھ کر کے پھونک دیتے ہیں پانی میں، لیکن پانی میں اثر تک نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، ایمان میں کمزوری ہے۔ ان لوگوں کے ایمان مضبوط تھے، ان لوگوں کے ایمان کامل تھے، وہ کچھ نہ بھی پڑھیں، صرف لفظ قرآن مجید کہہ کر کے بھی وہ اگر پھونک مار دیں شفا یابی مل جائے کرتی۔ میں سادہ لفظوں میں، سادہ جملوں میں سناتا ہوں، سادہ جملوں میں کہتا ہوں، کوئی اگر جا رہا ہے تو پیچھے سے کوئی کہے الو کے پٹھے، اب جب اگلے کے کان میں یہ جملہ جائے گا تو کھڑا رہے گا وہیں پہ، پیچھے پلٹے گا اور آ کر کے اس کہنے والے کو 2-4 تماچے مارے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ بولیے۔ الو کا پٹھا کہنے سے یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ اس لفظ کے کہنے سے اگلے میں اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ اگلے میں اثر ہوا۔ جب اثر ہوا تو اس نے واپسی کارروائی کی، تو اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اپنے الفاظ بیان فرمائے، وہ الفاظ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ اپنا الفاظ بھی اپنا طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ان جملوں کو، ان الفاظ کو گن کے اندر رکھ کر کے پھر امت تک پہنچایا جائے، وہ گن کیا ہے؟ وہ گن ہے قلب، وہ گن ہے دل۔ اس دل کے اندر ان جملوں کو رکھ کر کے پھر کسی پر پڑھ کر کے پھونکو تو شفا یابی ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی ہے۔ یہ دل گن کا ایک مرتبہ رکھتا ہے، لہٰذا جب عام جملوں میں اتنا اثر ہے، عام جملوں میں، عام لفظوں میں اتنا اثر ہے، تو قرآن کے لفظوں میں کتنا اثر ہوگا، قرآن کے کلمات میں کتنا اثر ہوا، قرآن کی صورتوں میں کتنا اثر ہوا۔ یقین رکھیے، ایمان کامل رکھیے، مضبوط ایمان رکھیے، انشاءاللہ العزیز قرآن اپنی برکتیں ضرور دیتا رہے گا، قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ آخری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے۔ ہم ظاہر کو پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن کے باطن کو میرے آقا نے نہیں سمجھا،
कुरान के बातिल को मेरे सहाबा ने भी समझा, कुरान के बातिल को औलिया ने भी समझा, कुरान के बातिल को उलमा व मशाइख ने भी समझा, कुरान के बातिल को सूफिया ने भी समझा, कुरान के बातिल को सलफ़े सालिहीन ने भी समझा। कुरान के बातिल को नहीं समझा तो आम बंदा नहीं समझा, आम बंदा नहीं समझा। हमने 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, हमने कुरान ख़त्म कर दिया, नाज़ भी पढ़ दिया, हिफ्ज़ भी पढ़ गए, लेकिन हमने सिर्फ कुरान के ज़ाहिर को पढ़ा, हमने सिर्फ कुरान के ज़ाहिर को पढ़ा, हमने कुरान के बातिन को नहीं पढ़ा, हमने कुरान के बातिन को नहीं पढ़ा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर की खिदमत में 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी है। ऊंचा बोलो, सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक ने 12 साल के अरसे में सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी है। आलम देखें, पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा, पढ़ाने वाला उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा, पढ़ने वाला शागिर्द उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर अब अंदाज़ा लगा लें इस 12 साल के अरसे में उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या क्या न दिया होगा, और लेने वाले हासिल करने वाले शागिर्द उमर बिन ख़त्ताब ने क्या क्या हुजूर से लिया होगा। 12 साल के अरसे में सिर्फ सूरह बकरा, जो सिर्फ 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, सिर्फ 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, उमर बिन ख़त्ताब 12 साल लगा रहा है। क्या पढ़ रहा था? कुरान के बातिन को पढ़ रहा था। जिस कुरान को इज़ार को आप पढ़ते हैं वो कुरान के बातिन को पढ़ रहा था, कुरान के मानी को पढ़ रहा था, कुरान के ज़खायर को हासिल कर रहा था, कुरान के मफ़ाहीम को समझ रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहने लगे अलीफ, कहा अलीफ। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। फिर कहा लाम। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मुझे यकीन है, मैं समझ गया, मुझे यकीन है। फिर कहा जिब्रील ने मीम। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का करम है, मैं समझ गया, अल्लाह का करम है, मैं समझ गया। कितने लोगों को सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है? नहीं आता। बाज़ों को आता है, बाज़ों को नहीं आता। लेकिन यहाँ सिर्फ जिब्रील कह रहा है अलिफ लाम मीम। मेरे आका ने फरमाया मैं समझ गया। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ए महबूब, रहमान ने आपको कुरान सिखाया है, रहमान ने आप ही को कुरान सिखाया है। उतारा जिब्रील ने है और सिखाया रब्बुल आलमीन ने है, सिखाया रब्बुल आलमीन ने है, उतारा जिब्रील ने है। लेकर के वही आए, कहने लगे अलिफ। हुजूर ने फरमाया मैंने जान लिया, लाम मैंने जान लिया, मीम मैंने जान लिया, अल्लाह का करम है, मुझे यकीन है। हज़रत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ, मैंने पढ़ा आपने ऐसे कहा, मैंने पढ़ा आपने ऐसे कहा, मुझे यकीन है, मैं समझ गया, अल्लाह का करम है। तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या समझा? अलिफ लाम मीम से क्या समझा? मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तू कासिद है, कासिद बन के रहे, तू कासिद है, तू पैगाम रसा है, तू पैगाम रसा बन के रहे। बाकी तेरा इसमें कोई दखल नहीं है कि अलिफ का क्या मतलब है, लाम का क्या मतलब है, मीम का मतलब क्या है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। जब जब तुम लेके आते हो, तभी अभी तुम उतार रहे हो, तो तुम्हारे उतारने से पहले पहले मेरा रब उन आयात का मतलब मुझे समझा दिया करता है। जाइए, आखिरी बात है अलिफ लाम मीम, ये मेरे रब और मेरे दरमियान राजुल याज की बातें होती हैं। हम राजुल याज की बातें करते हैं, कभी किसी को बताना नहीं होता, तो कोड में बताना होता है। ये कोड है, ये कोड है अलिफ लाम मीम। इस कोड में मेरे रब ने मुझे समझा दिया है, मेरा रब मुझसे क्या फरमा रहा है मैं समझ गया, तुमने उतार दिया, अब तुम जा सकते हो। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद ख़त्म हो जाती है, आपके इल्म की हद ख़त्म हो ही नहीं सकती है,
آپ کے علم کی حد ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کو آپ ہی کے قلب میں اتارا ہے اور آپ ہی کو سکھایا ہے، اور حتی الامکان اس کا مطلب، اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے صحیح مطلب، صحیح مفہوم کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ناطقہ رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جو ذخائر ہیں، قرآن کے جو مفاہیم ہیں، اس کے جو مطالب ہیں، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب قرآن کے پڑھنے میں کہیں کوئی خطا لفظ ہو گئی ہو معاف فرما دے، سننے میں کہیں کوئی خطا لفظ ہو گئی ہو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔